بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فرینڈز، میں پروفیسر سعد اللہ اسد ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج وعدے کے مطابق جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ میں نے جو پچھلے 5 سالوں میں جو تقریباً 100 بکس جو میں نے پڑھی ہیں، ان کا جو خلاصہ ہے، جو 10 پوائنٹس جو میں نے کریٹ کیے ہیں، جو میں نے وہ 10 پوائنٹس جو میں نے اس میں سے نکالے ہیں ان بکس میں سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میرا یہ تجربہ رہا ہے، میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ کی یہ جتنی بھی بکس ہیں، آئی ہیو ریڈ اوور ڈفرینٹ ٹاپکس میں نے پڑھی بکس، موٹیویشن پہ، سکسیس پہ، وزڈم پہ، سائیکالوجی پہ، ہیلتھ پہ، اسپرچویلٹی پہ، انٹرپرینورشپ پہ، بزنس، کریئر، فائنینس، بہت سارے ٹاپکس میں نے بکس پڑھی ہیں۔ اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ان ساری بکس میں کہ ان میں کچھ پوائنٹس جو ہیں بڑے بار بار ریپیٹ ہو کے آتے ہیں۔ یہ تقریباً سارا نالج جو ہے یہ ریسائیکلڈ نالج ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتائی جاتی ان بکس کے اندر، وہی پرانی باتیں جو ہوتی ہیں وہی ڈفرینٹ ہیڈنگز اور ڈفرینٹ ووکیبلری کے ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں۔ اس لیے چاہے آپ ایک بک پڑھ لیں، چاہے 5 بکس پڑھ لیں، چاہے 500 بکس پڑھ لیں، جو اس کا جو کرکس ہے، جو اس کی جسٹ ہے، جو اس کا جو خلاصہ ہے، وہ یہی 10 پوائنٹس کے اندر ہی آپ کو ملے گا، جو میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ تو یہ جی 500 بکس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے، میرا خیال ہے 10 منٹ میں، یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے، اس کے اوپر بیسکلی میں 1 گھنٹے کا سیمینار ڈیلیور کرتا ہوتا ہوں ڈفرینٹ سکولز، یونیورسٹیز اور کالجز میں، لیکن میں آپ کے ساتھ اس کی سمری پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ ان 10 پوائنٹس میں کیا، یہ 10 پوائنٹس کیا ہیں اور ان میں کیا ہے۔ سب سے پہلی جو بات آپ کو ان بکس میں نظر آئے گی وہ آئے گی، سب سے پہلی جو چیز ہے، فرسٹ پوائنٹ از پاور آف فوکس، یعنی کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو کسی چیز کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں تو وہ چیز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فوکس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے جس کو فوکل انرجی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سادے کاغذ کو لے کے باہر دھوپ میں لے کے جائیں سورج کے نیچے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسی کاغذ کے اوپر ایک میگنیفائنگ گلاس رکھ دیں تو اس کی جو سورج کی ریز ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ فوکس ہو کے جب پیپر کے اوپر پڑیں گی تو وہ پیپر کو برن کر دیں گی، اس کو جلا دیں گی۔ تو یہ ہوتی ہے کنسنٹریشن کی پاور، فوکس کی پاور۔ آپ اپنی لائف میں فوکس کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ بائی ہیونگ گولز ان لائف، اور گولز جو ہیں دیٹ شوڈ بی ریٹن ڈاؤن۔ اگر آپ کے گولز ریٹن ڈاؤن نہیں ہیں تو دے آر ناٹ گولز، دے آر جسٹ وش اینڈ دیر از جسٹ ڈیزائر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لکھی ہوئی چیز کے اندر طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ وجود پذیر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے پاور آف فوکس کے بعد، دیٹ از اوور کمنگ فیئرس۔ انسان جو ہے اس کی لائف میں سب سے زیادہ چیز جو اس کو ہولڈ بیک کرتی ہے زندگی میں، وہ اس کے خوف اور اس کے فیئرز ہوتے ہیں۔ انسان کے بنیادی طور پہ ویسے تو اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں آپ دیکھیں تو 600-700 قسم کے خوف ہوتے ہیں، کاکروچ کا بھی خوف ہوتا ہے، کوئی چھپکلی کا بھی کسی کو خوف ہوتا ہے، لیکن انسان کے جو میجر جو بڑے بڑے جو خوف جو ہر ایک کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس میں ایک فیئر آف پاورٹی، غربت کا خوف ہے، تنقید کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے، کرٹیسزم کا خوف ہے، ال ہیلتھ کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، بڑھاپے کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، کسی پیارے کے بچھڑ جانے کا خوف ہے، فیوچر کا خوف ہے، فیئر آف فیوچر جس کو کہا جاتا ہے، وچ از آلسو نون ایز فیئر آف ان نون۔ اس طرح بہت سارے خوف ہیں انسان کی زندگی میں جو اس کو ہولڈ بیک کیے رکھتے ہیں اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، فیئر مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ فیئر از آلسو مائنڈ سیٹ، کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ 80% آپ کی لائف کی جو فیئرز ہوتے ہیں وہ کبھی وجود پذیر ہوتے ہی نہیں، وہ صرف آپ کے مائنڈ کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ فیئرز جو ہوتے ہیں یہ آپ نے اپنی سوسائٹی سے، اپنے ادھر ادھر ماں باپ سے، لوگوں سے جو ہے وہ یہ اکوائر کیے ہوتے ہیں، سیکھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بچپن میں بچے کو یہ بتا دیا جاتا ہے پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، یعنی کہ اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو کھانا پینا آپ کا جو ہے وہ ڈگری یا پڑھائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، حالانکہ آپ کی دنیا میں کتنی جو بلینئرز ہیں وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، تو یہ غلط بلیف ہے۔ تو یہ بلیفز آپ کے اندر جو ہے وہ خوف بھرے جاتے ہیں۔ اچھا، انسان کو جو ہے وہ خوف سے ہاؤ ٹو اوور کم فیئر، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ خوف اصل میں ہوتا کیا ہے۔ خوف ایک پین ہوتی ہے اور آپ اس پین کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فیئر از اے پین، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہوتا ہے آپ کا فیئر آف پین ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے کوئی چیز، لیٹ سے ایک بندہ ہے اس کے پاس بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ کسی کمپنی میں بڑی تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ فیئر آف پین ہے کہ اگر میں یہ جاب چھوڑوں گا تو میری وہ سیلری جو مہینے کی آ رہی ہے وہ چھٹ جائے گی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، مجھے وہ پین سے گزرنا پڑے گا، درد سے گزرنا پڑے گا، تو اس کی خاطر وہ جاب نہیں چھوڑتا۔
ٹھیک ہے. آپ کی دنیا میں بلینز اینڈ ملینز آف لوگ ہیں جن کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ تھا, بے پناہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیے ہوئے تھے, لیکن وہ آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنا کوئی نام نہیں بنا سکے, کچھ نہیں کر سکے, جسٹ ڈیو ٹو ون تھنگ اینڈ دیٹ از فیئر. تو پہلی چیز ہے کہ جو فیئر آف پین ہے, یہ ایک چیز ہوتی ہے. آپ کا دوسرا آتا ہے فیئر آف پروسیس, کہ آپ کو پروسیس سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں چینج ہوں گا, لیٹ سے اگر میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے, اس کا مجھے پروسیس کا پین ہوگا کہ یار وہ سگریٹ چھوڑنے سے یہ تکلیف ہوگی, مجھے وہ جو مزہ آتا تھا وہ مجھے مزے جو ہے نا وہ میرے چلے جائیں گے. یا آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, اپنے ڈائٹ اپنی چینج کرنی ہے, واک کرنی ہے, تو آپ کو یار اب وہ کون اٹھے جا کے واک کرے, واک کی ایک پروسیس کا پین ہے. پھر کچھ لوگوں کو فیئر آف آؤٹ کم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار میری یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پتہ نہیں میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں ہیں, فیئر آف پین, فیئر آف پروسیس اینڈ فیئر آف آؤٹ کم, جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا. اور یہ صرف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. سو آپ نے اگر صرف اپنی برین کی ٹریننگ کر لیں, اور یہ صرف آپ کو 20 سیکنڈز کی کریج چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اف یو گیدر دیٹ 20 سیکنڈز آف کریج, یو کین ڈو اٹ. تھرڈ جو پوائنٹ ہے میرا, جو میں نے بکس میں سے گیدر کیا, دیٹ از ہیونگ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ, یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ. آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو جب کرتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یور برین از لائک اے ٹرانسمیشن اسٹیشن سسٹم, ریڈیو اسٹیشن سسٹم کی طرح ہے, جو وائبریشنز اور ریز بھیجتا ہے یونیورس کے اندر. اور جو بھی چیز آپ یونیورس کے اندر بھیجیں گے وہی یونیورس آپ کو واپس آپ کی طرف بھیجے گی. یہ اسی کو لا آف اٹریکشن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک ہوتی ہیں, دیٹس وائی دے آر کالڈ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس, اینٹس کہا جاتا ہے ان کو. لیکن پازیٹیو سوچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے, آپ کو پازیٹیو ویوز اور پازیٹیو انرجیز اور پازیٹیو وائبس بھیجنی پڑتی ہیں دنیا کے اندر. تو تب آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ سب سے زیادہ ضروری, جو بہت دفعہ ہر جگہ ریپیٹ ہو کے ہر بک میں آتا ہے کہ ہیو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ, ہیو پازیٹیو تھاٹس. پھر آپ کا چوتھا جو پوائنٹ ہے دیٹ از لک آفٹر یور باڈی, کہ یعنی اپنے جسم کا خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ از ویلتھ. اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے صحت ہے. ٹھیک ہے, صحت کے لیے لکنگ آفٹر یور باڈی میں جو سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ہے یہی 3 پوائنٹس ہیں کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو کر لیں اپنی لائف میں تو یو کین ہیو اے ویری ہیلدی لائف. فرسٹ تھنگ, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور ڈائٹ, کھانا پینا, بیکاز یو آر وٹ یو ایٹ, جو آپ کھاتے ہو آپ وہی ہوتے ہو. دوسرا آپ کی ایکسرسائز, اور تیسرا آپ کی اچھی سلیپ, 7 سے 8 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ کرنا. یہ 3 چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو یو ول ہیو اے ونڈرفل ہیلتھ. کھانے کا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز دیکھیں, جو کھاتے ہو آپ وہ ہوتے ہو. جیسے آپ نے دیکھا کہ عرب جو ہیں وہ اونٹ بہت کھاتے ہیں, تو اونٹ میں بدلہ لینے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ترک جو ہیں وہ گھوڑے کھاتے ہیں تو وہ جنگجو ہوتے ہیں. جو افریقنز ہیں دیکھیں جیسے وہ بندر کھاتے ہیں, منکیز, تو افریقنز کو ناچنے گانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب دنیا میں جہاں کالے دیکھیں گے وہ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں گے وہ ناچنا ان کو بڑا پسند ہوتا ہے, بیکاز منکیز جو ہیں دے ڈانس. اسی طرح ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے, جو پہلے ہم دال سبزی وغیرہ جو ارتھ کی چیزیں کھاتے ہوتے تھے, تو ہم بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں ہم نے برائلر چکن جب سے کھانا شروع کیا تو ہمارے اندر برائلر والی آتے آ گئی ہیں, لڑنا لڑانا, تانا زنی, یہ وہ ریلیشن شپس خراب, کیونکہ یہ آپ نے دیکھا مرغے یہ آپس میں لڑائیاں بڑی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس طرح آپ شوگر ہے, سالٹ ہے, کرنچی چیزیں ہیں, ان کے اپنے اپنے اسپرچل افیکٹس ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ جو 10-11 جو فوڈس تھے اس میں ملک ہے. اب ملک جب آپ پیتے ہو تو ملک کی اسپرچل طاقت یہ ہوتی ہے کہ ملک آپ کے اندر لو کریٹ کرتا ہے. اسی طرح ماں اور بچے کے اندر جو انکنڈیشنل لو پیدا ہوتا ہے, وہ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ کے اندر اس کے لو اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو کھانا آپ کا ڈائٹ, سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ. دوسرے نمبر پہ واک کریں. کوئی جم جانے کی, کوئی ان نیچرل یہ لوہا اٹھانے کی, یہ چیزیں کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. واک کریں, واک سنت عمل ہے, اس کو سنت عمل کر کے کریں. 50 سے 60 یا 10 20 50 قدم روزانہ چلیں, 100 قدم روزانہ چلیں. اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا شوگر, واک سے آپ کی نیگیٹیوٹیز جھڑتی ہیں لائف کی, نیگیٹیوٹیز جھڑ جاتی ہیں آپ کی لائف کی. اور آپ کی سلیپ, جب آپ کے ڈائٹ اور آپ کی واک ایکسرسائز ٹھیک ہوگی, آپ کے ہیپی کیمیکلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے, آپ کو اچھی نیند آئے گی. یہ آپ کو کوئی پلز وغیرہ لینے کی, کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لینے کی, کوئی سلیپنگ پلز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 5ویں نمبر پہ جو پوائنٹ ہے دیٹ از پاور آف ناؤ, کہ آج کی لمحہ موجود کی طاقت میں بلیو کریں. ڈونٹ لیو ان یور پاسٹ, ڈونٹ بی اے پرزنر آف یور پاسٹ. پاسٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, پاسٹ از ڈیڈ. ڈونٹ لیو ان یور فیوچر بیکاز یو ڈونٹ نو وٹ از دا فیوچر. فیوچر کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا, اللہ تعالیٰ نے ویسی فیوچر چھپایا ہوا انسان سے. آج جو تک جو ہے وہ اٹس اے پریزنٹ از اے گفٹ, یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا.
آج کو بہتر بنا لیں، کل اپنے آپ کو خود بہتر بنا لے گا. ٹھیک ہے، بلیو ان دا پاور آف ناؤ. اس کے بعد آپ کے 6 نمبر پہ آتا ہے کہ فائنڈ دا پرپز آف یور لائف، کہ اپنی زندگی کا جب تک آپ مقصد جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے لائف میں. تو آپ نے اپنا پرپز فائنڈ کرنا ہے. جب آپ کو پرپز ملے گا تو آپ کے اندر پیشن بھی آئے گا. جب آپ کے اندر پیشن آئے گا تو پرسسٹنس بھی آئے گی. آپ اس کے لیے جو ہے وہ دن رات بھی ایک کریں گے اور اس پہ جو ہے وہ جمے بھی رہیں گے اور ڈٹے بھی رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کیونکہ کوئی نہ کوئی انوکھی کوئی چیز کو گفٹ دے کے بھیجا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اپنے گفٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے. کوئی میوزک اچھا بجاتا ہے، کوئی اچھا لکھتا ہے، کوئی اچھا سوچتا ہے، کوئی شاعری کرتا ہے، کوئی کریٹو ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ عام طور پہ کہ ہمارے ہاں کیونکہ لڑکا یا لڑکی جو ہے اس کو اپنی جو پسند کی چیز ہے اس کو چوز کرنے نہیں دیا جاتا، اس لیے وہ اس کا گفٹ کہیں گم ہو جاتا ہے، لاسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاتا ہے. 5 سے 10% لوگ جن کو اپنی زندگی کا پرپز نہیں پتا ہوتا، ان کو میرے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ ڈفرنٹ چیزیں ٹرائی کریں. 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 چیزیں ٹرائی کریں، آپ کو آپ کا پرپز مل جائے گا. ٹرائی الاٹ، فیل فاسٹ، جلدی جلدی فیل ہو کے آگے چلیں. اس کے بعد آپ کا جو 7واں نمبر ہے، 7واں پوائنٹ ہے، دیٹ از پاور آف گیونگ، یعنی کہ دینا. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دینا ہے، کیونکہ دینا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے یہ ایک رب دیتا ہے، رب کسی سے لیتا نہیں ہے، رب دیتا ہے. تو اللہ جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ صبغت اللہ، کہ میرے رنگ میں رنگے جاؤ. اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تم بھی دینے والے بن جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اور جب آپ دیتے ہو، جیسے صدقہ دیتا ہے انسان یا کچھ اور کوئی چیز دیتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے، نالج دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے کسی کو، کچھ بھی دیتے ہیں آپ، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جس طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آگے دو، اچھی چیزیں جو بھی ہم نے تمہیں دی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ دینا، پاور آف گیونگ. کیونکہ دنیا کا لائف کا جو ایک لا ہے وہ ہے لا آف کمپنسیشن، یعنی کہ جو آپ دو گے اسی طرح یونیورس آپ کو کمپنسیٹ کرے گی، ڈفرنٹ مینرز میں کمپنسیٹ کرے گی. اس کا لا آف کمپنسیشن آن ہو جاتا ہے جب آپ دینا شروع کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز جیسے صدقہ ہے. اب صدقہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10، یہ دیکھ لیں جا کے، سب سے بڑی آیت میں سمجھتا ہوں قرآن کی جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے دو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پہ وہ وقت آ جائے، موت آ جائے، اور پھر وہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو یہ دیکھیں کہ انسان موت کے ٹائم پہ کیا چیز مانگتا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز. اور وہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ سورۃ منافقون آیت نمبر 10، وہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دیتا، میں صدقہ دیتا. اس لیے ڈیلی صدقہ دیں، 1 روپیہ دیں، 2 روپے دیں، 10 روپے دیں، جتنی استطاعت ہے آپ کی آپ صدقہ دیں. ویسے صدقے کی ہزاروں اقسام ہیں، پانی پلانا صدقہ ہے، کسی راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ ہے، جو بھی آپ آپ نے ڈیلی رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس آپ نے کرنا ہے، بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی ریوارڈ کے. آپ نے ایک ایکٹ جو ہے دن میں صدقے کا کرنا ہے. 8ویں نمبر پہ آپ کی آ جاتی ہے ہارمونیس ریلیشن شپس. ہارمونیس ریلیشن شپس زندگی میں اس لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی 80% زندگی آپ کے ریلیشن شپس کے گرد اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. اور اگر وہ کارڈیل نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی ساری تباہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ریلیشن شپس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے کلوز جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے. سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ریلیشن کریٹ بھی کیا تھا وہ آدم اور حوا، میاں اور بیوی کا ریلیشن کریٹ کیا تھا، نہ کہ ماں بیٹا بہن بھائی. یہ رشتے بعد میں کریٹ ہوئے ہیں. پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا کریٹ ہوا ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو زمین سے لے کے آگے تک بھی جانا ہے اکٹھے، لوگوں نے جنت میں بھی اکٹھے میاں بیوی نے جانا ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. تو اس کے لیے جو سب سے جو بڑی چیز ہے ہارمونیس ریلیشن شپس کے لیے، وہ میں آپ کو 4 ایز بتاؤں گا، 4 پوائنٹس ہیں کہ اگر آپ وہ کر لیں تو آپ کے ریلیشن شپ ہارمونیس ہو جائیں گے. سب سے پہلا اے ہے اٹینشن، گیو اٹینشن. نمبر 2 اکنالجمنٹ، کہ آپ کا اسپاؤس آپ کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اس کو اکنالج کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، گریٹیٹیوڈ کریں، اس کو بتائیں کہ ہاں یہ تم نے میرے لیے کر رہے ہو اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے لیے کر رہے ہو. ایکسیپٹنس، تیسرے نمبر پہ اٹینشن، اکنالجمنٹ، ایکسیپٹنس، کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے لائکس کیا ہیں، اس کے ڈس لائکس کیا ہیں، اور اس کی اس کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ہر بندے کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو چوتھا ہے اٹینشن، اکنالجمنٹ، ایکسیپٹنس اینڈ، یہ چوتھا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن یہ 4 ایز ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
اس کے بعد آپ کا 9th جو پوائنٹ ہے دیٹ از گریٹیچیوڈ. گریٹیچیوڈ جو ہے وہ ہے شکر گزاری کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ آپ ایک گریٹیچیوڈ کی لسٹ بنائیں، اپنی کم سے کم 10 چیزیں اپنی زندگی کی لکھیں، گریٹیچیوڈ لسٹ بتائیں کہ جس پہ آپ گریٹفل ہیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے یہ دیا، اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. گریٹیچیوڈ از سچ اے پاورفل انرجی دیٹ اٹ ول برنگ مور ان ٹو یور لائف. آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اس کو اور زیادہ لے کے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا جو مین جو انسان کا امتحان ہے دنیا کے اوپر وہ بھی یہی ہے. سورۃ الانسان میں آپ جا کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو انسان کو 2 راستے دکھا دیے، یا تو شکر گزار بن جا یا نہ شکرہ بن جا، بس دیٹس اٹ. نہ شکری ہی اصل میں کفر ہے. 10واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو تقریباً ہر کتاب میں نے دیکھا، وہ یہ تھا کہ کنیکشن ود ڈیوائن، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق. جب تک آپ کے ساتھ ہائر پاور نہیں ہوگی آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی سکسیس نہیں لے سکتے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، کوئی وار نہیں جیت سکتے، کچھ بھی نہیں جیت سکتے جب تک ڈیوائن آپ کے ساتھ نہیں ہے. سپریم اللہ تعالیٰ کی پاور آپ کے ساتھ، طاقت آپ کے ساتھ نہیں ہے، ڈیوائن انرجی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. ڈیوائن کنیکشن اچیو کرنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے، لوگ جیسے نماز ہے وہ ڈیوائن کنیکشن اللہ تعالیٰ سے، دعا، پاور آف دعا، دعا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. اس کے بعد آپ اور جو عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اسے آپ اسپرچولی انرجائز جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن کریٹ کرتے ہیں آپ. لیکن جو ایک سب سے بڑی چیز جو ہے جو لوگ بہت سارے فرگیٹ کر جاتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ریلیجنس کے اندر بھی یہ چیز ہے، وہ ہے اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ سارے اچھے نام میرے ہیں اور تم مجھے میرے ناموں سے پکارو. یہ جو ناموں سے جو پکارنا ہوتا ہے، اور وہ جو خاص فریکوینسی پہ جب آپ وہ نام کا ذکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس طرح سے چیزیں آپ کی لائف میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے وہ ٹیلی فون کنیکشن مل جاتا ہے. تو یہ ہے وہ 10 پوائنٹس کہ جو میں نے یہ 500 کتابوں کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے یہ 15 سے 20 منٹ کے اندر میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اور یہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی بک کو پڑھیں گے تو انہی پوائنٹس کے گرد وہ چیز گھومے گی، اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. تو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ 10 پوائنٹس کیا ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ پاور آف فوکس، نمبر 2 از اوور کمنگ فیئرس، نمبر 3 از پازیٹیو مائنڈ سیٹ، نمبر 4 از لک آفٹر یور باڈی، نمبر 5 از پاور آف ناؤ، نمبر 6 از فائنڈنگ یور پرپز، نمبر 7 از پاور آف گیونگ، نمبر 8 از ہارمونیس ریلیشن شپس، نمبر 9 از گریٹیچیوڈ، اینڈ نمبر 10 از کنیکشن ود ڈیوائن آل مائٹی اللہ. تھینک یو.